آج کے دور میں کسی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو محض ایک جاسوس کہنا اس کی شخصیت اور کام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت طاقت، قوت، معیشت اور غلبے کی جو بساط بچھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے عالمی قوتوں کے خفیہ ادارے ہی متحرک ہیں۔ یہ تمام ادارے اپنی ایک آئیڈیالوجی رکھتے ہیں اور ہر ادارے کا سربراہ ایک نظریاتی شخص ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک زمانے تک ISI کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ایک مکمل نظریہ رکھتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کی کاسا لیسی میں اب ایک سادہ سی ایجنسی بن کر رہ گئی ہے۔ یہ نظریہ بنیادی طور پر مشن سٹیٹمنٹ جیسی کارپوریٹ چیزوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ عمومی طور پر کسی ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو چیف سپائی ماسٹر یعنی جاسوسوں کا نگران یا سب سے بڑا جاسوس کہا جاتا ہے، لیکن یہ لقب بھی اس کی موجودہ دور میں تمام تر ذمہ داریوں اور کردار کا احاطہ نہیں کرتا۔ جس شخص کو میں نے ایک نظریاتی جاسوس کہا ہے وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا سابق سربراہ وکرم سود ہے۔ اس کی تازہ ترین کتاب ایسی ہے کہ جسے دنیا کے ہر بڑے قومی ادارے خصوصاً خفیہ اداروں کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ کتاب کا نام ہے حتمی منزل مقصود، دی الٹیمیٹ گول۔ خطے میں جنرل حمید گل کے بعد یہ دوسرا متاثر کن جاسوس ہے جسے حالات و واقعات، تاریخ، نظریہ اور جدید و قدیم علوم پر دسترس حاصل ہے۔ کتاب اس قدر محصور کن ہے کہ آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا سحر آپ کو آخر تک لے جائے گا اور آپ انہماک سے پڑھتے چلے جائیں گے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا یہ سربراہ آپ کو اس لیے بھی مزید حیران کرتا ہے کہ وہ ایک سابق فوجی نہیں ہے بلکہ اس کا زندگی بھر فوج سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ وکرم سود بھارت کی سول سروس کی سب سے غیر اہم پوسٹل سروس سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنی افتاد طبع اور میلان کی وجہ سے اس نے 1966 میں را میں ڈیپوٹیشن حاصل کر لی۔ اس کے بقول وہ ایک ایسی شخصیت سے بہت متاثر ہوا جو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس سے بھارتی خفیہ ایجنسی میں آیا تھا۔ یہ شخص بی رامن تھا جو را کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ وکرم سود واحد شخص ہے جس کا نہ فوج میں کسی قسم کا کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی اس نے پولیس یا بارڈر سیکیورٹی فورس میں کبھی نوکری کی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنی قابلیت کی بنیاد پر را کا چیف بنا۔ پاکستان کے رہنے والوں کے لیے ایک اور بات بھی حیران کن ہوگی کہ وکرم سود نے جس شخص سے را کے چیف کا چارج لیا وہ شخص سندرا جن بھی کوئی فوجی نہیں تھا بلکہ انڈین پولیس سروس سے تھا۔ وکرم سود را کا واحد سربراہ تھا جسے بھارتی بیوروکریسی میں سیکرٹری کا درجہ بھی دے دیا گیا تھا اور وہ ڈائریکٹر جنرل سیکیورٹی بھی تھا۔ عمومی طور پر را کا سربراہ سیکرٹری کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس کی کتاب میں لکھے ہوئے حقائق ہمیں اس لیے بھی حیران کن لگیں گے کیونکہ بھارت میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک قومی نظریہ مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے اور ہمارے ہاں نظریے کی موت واقع ہوئی ہے۔ وکرم سود کی یہ کتاب کسی بھی قوم کے لیے ایک نظریے کی ضرورت کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے معاشی قوت اور فوجی طاقت کے ساتھ ایک جاندار نظریے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اسے بیانیہ کہتا ہے۔ اس کے نزدیک آج کی دنیا میں بیانیہ صرف اور صرف طاقتور کا ہوتا ہے جسے وہ پوری طاقت کے ساتھ دنیا بھر میں نافذ کرتا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہو تو قومیں معاشی قوت یا فوجی طاقت سے نہیں بلکہ بیانیے کی بنیاد پر سرخرو ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی قوم جس کا اپنا کوئی نظریہ یا بیانیہ نہ ہو وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور معیشت کے باوجود کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب جدید عالمی منظرنامے کی ایک ایسی مکمل تصویر ہے جس میں مصنف نے جدید مغربی تہذیب کے منہ سے نقاب نوچ ڈالا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد امریکہ، برطانیہ اور دیگر قوتوں نے اپنے لیے ایک طاقتور میڈیا تخلیق کیا۔ اس کے بعد میڈیا کے ذریعے یہ تصور عام کر دیا کہ جنگ عظیم دوئم میں برطانیہ اور اتحادیوں نے تو ایک پرندے کو بھی گولی نہیں ماری تھی، تمام 10 کروڑ انسانوں کا قاتل صرف اور صرف ہٹلر تھا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم بھی انسانیت کو مزید ظلم سے بچانے کے لیے پھینکے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نریندر مودی ہندو قوم پرست ہے تو کیا اسے کرسچن قوم پرست ہونا چاہیے؟ ہمارے بچپن میں BBC کی ڈاکومنٹریاں آتی تھیں جن میں گائے کو دم گھماتے دکھایا جاتا تھا اور پھر خاص انداز میں تمسخر کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ دیکھو ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی قوم بنا کر پیش کیا جاتا رہا جو سام کے آگے بین بجانے والی اور ریچھ بندر نچانے والی ہے، بیانیہ جیتنے والی قوت تخلیق کرتی ہے۔ اگر ہٹلر جیت جاتا تو آج اس کا بیانیہ پوری دنیا کا بیانیہ ہوتا۔ جنگ عظیم دوئم سے لے کر سوویت یونین کے خاتمے تک امریکی اور مغربی طاقتیں سرد جنگ لڑتی رہی ہیں۔ اس دوران یہ انسانی حقوق کا نام تک نہیں لیتی تھیں۔ اس وقت تو وہ صرف دنیا میں جمہوریت نافذ کرنا چاہتی تھیں۔
किस कदर हैरत अंगेज बात है कि सर्द जंग के दौरान दुनिया के 65 ममालिक के डिक्टेटर अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया में जमहूरियत नाफिज कर रहे थे। भारत के पास अगर फौज है तो हमारी फौज में मशरकी, मगरबी या जनूबी कमांड होती है। हमारे जर्नैलों की पोस्टिंग मुल्क के अंदर होती है, लेकिन अमेरिका अपनी फौज की कमांड अपने मुल्क के बाहर रखता है। ये यूरोपियन कमांड है, ये इंडो पैसिफिक है, ये मिडल ईस्ट है, फार ईस्ट है। जैसे हम अपने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अफवाज रखते हैं, वैसे ही अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन और फ्रांस पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अफवाज रखते हैं। हमारे कोर कमांडर अपने मुल्क में होते हैं, उनके कोर कमांडर दुनिया में फैले होते हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस। ये 1918 से कायम है और इसमें अमेरिका के तमाम सुदूर मेंबर हैं। इसे एक किस्म का दूसरा दफ्तर खारिजा कहते हैं। ये अमेरिका का बयानिया बनाता है, कहानी घड़ता है और फिर उस कहानी और बयानिए के जरिए पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। सिर्फ एक मुल्क इराक में आज़ाद अंदाजे के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने 20 लाख इंसानों का खून बहाया है, जबकि अमरीका के इदारे जॉन हॉपकिंस के नजदीक 14 लाख लोगों का कत्ल हुआ। क्या दुनिया का कोई गरीब मुल्क सिर्फ 14,000 लोग भी इस तरह कत्ल करके दुनिया के नक्शे पर कायम रह सकता था? उसकी तिक्का बोटी कर देते। जिस मुल्क ने भी कत्ल करने हैं तो उसे बड़ी ताकतों की मर्जी से करना होंगे। विक्रम कहता है, याद रखो, दुनिया में जमहूरियत सिर्फ अपने मुल्क के अंदर होती है और वो भी जितनी उसकी जरूरत हो। मुल्क से बाहर तो इक्तिदार आला होता है, गलबा होता है। आप मुआशी कुव्वत बन जाएं, फौजी ताकत हासिल कर लें, आप फिर भी गुलाम रहेंगे। ज़हनी तौर पर खुद को पसमानदा ही तसव्वुर करते रहेंगे। जब तक आप अपने लिए कोई कहानी नहीं घड़ते, कोई बयानिया नहीं बनाते, आप कुछ भी नहीं हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, सबके हाथ इंसानों के खून से रंगे हुए हैं। सबका माजी जालिमों का माजी है। सबने कई कई करोड़ लोग मारे हैं। हर एक के माजी में कोई ना कोई रेड इंडियन मौजूद है और कोई एक नौ आबादियाती कॉलोनी भी। लेकिन इन्होंने दुनिया के सामने खुद को ऐसे पेश कर रखा है जैसे इनका दामन बहुत साफ है और ये सिर्फ इंसाफ, अमन और इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं। इनका बयानिया इसलिए भी कामयाब होता है क्योंकि इनके पास बयानिया होता है। हम इसलिए नाकाम हैं कि हमारा अपना कोई बयानिया नहीं होता। हम उनके बयानिए पर चलते हैं और जलीलो रुस्वा होते हैं।